السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر، جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ٹاپک و موضوع ہے غیر مسلم کے سلام کا جواب کیا دینا جائز ہے یا دینا جائز نہیں ہے۔ اس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے پوری دلیل کے ساتھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم سلام کرتا ہے تو اکثر و بیشتر مسلمان یا تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، یا کچھ اگر جواب بھی دیتے ہیں تو صرف وعلیکم کہتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث کے اندر دیکھا جائے تو سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ کوئی بھی سلام کرے اس کا جواب دینا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 86 میں فرمایا: وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو، یا کم سے کم انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اور جب تمہیں سلام کیا جائے، یعنی کسی کی طرف سے بھی اگر سلام کیا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تم اس سے اچھے الفاظ کے ساتھ جواب دو، یا کم سے کم جس الفاظ کے ساتھ وہ سلام کر رہا ہے سامنے والا، انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کا جواب دینا ہر حالت میں یہ فرض ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اکثر علماء مفسرین نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ خاص مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی یہ خاص طور سے مسلمانوں کے لیے خطاب ہے، مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے، جس میں قتادہ رحمۃ اللہ وغیرہ ہیں کہ کہتے ہیں سلام کا اس سے بہتر جواب دینے کے بارے میں یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور لوٹانے کے بارے میں کہ اس الفاظ کو کم سے کم لوٹا دو، یہ کافر مشرکوں کے لیے ہے۔ تو یہ کچھ تابعی ہیں، اور بلکہ اکثر مفسرین جو تابعی ہیں وہ اس آیت سے یہی مراد لیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب اس میں حسن بصری وغیرہ بھی ہیں۔ تو ایک طرف اگر قرآن کی آیت کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملے
تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ میں سے کسی صحابی کی تفسیر کو دیکھیں، بشرطے اس کی سند حسن یا صحیح ہونی چاہیے۔ اگر صحابہ میں سے کسی صحابی کی تفسیر کسی آیت کے بارے میں واضح موجود ہے، واضح طور پر، اور اس صحابی کی تفسیر کے مطابق اگر کسی تابعی کی تفسیر ہے تو ہم اس کو لے لیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ معتبر ہو جائے گی۔ لیکن اگر صحابی کی تفسیر کے خلاف کسی تابعی کی تفسیر ہو تو ہمیں یہ حق ہے کہ ہم صحابی کی تفسیر کو لیں اور تابعی کی تفسیر کو چھوڑ دیں۔ ہمارے یہاں یعنی ہم تمام مسلمانوں کے یہاں یہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر دیکھیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر نہ ملے کسی آیت کے بارے میں تو صحابہ کے قول کو دیکھیں۔ اگر صحابہ کے قول سے ہمیں صحیح سند کے ساتھ تفسیر مل جاتی ہے اور انہی تفسیر کے مطابق اگر کسی تابعی کی تفسیر ہے تو ہم اس کو لے لیں گے، اور صحابہ کی تفسیر کے خلاف اگر تابعی کی تفسیر ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے۔ یہ قاعدہ ہے۔ تو اس بارے میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں یہ تو تابعی ہیں جو کہ اکثر مفسرین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں کے لیے خاص ہے، اس میں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور لوٹانے کا جو حکم ہے وہ کافر مشرکوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں کہ حسن بصری کیا کہتے ہیں۔ تو حسن بصری بھی ایک تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سب احکام ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ہیں، جیسا کہ در منصور تفسیر جو اردو مترجم ہے اس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 519 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کے سامنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر پیش کرتے ہیں کہ ان سے جو تفسیر اس آیت کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی تفسیر میں ایک دلیل پیش کی جاتی ہے جو کہ تفسیر ابن جریر الطبری حدیث نمبر 1050 ہے۔ اسی طرح سے تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5726، اسی طرح سے طبرانی کبیر حدیث نمبر 6114، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، کمزور قرار دیا ہے۔ یہ بات جان لیجئے کہ سلسلۃ الحدیث ضعیفہ کے اندر حدیث نمبر 5433 پر یہ حدیث ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور یہ حدیث اس تفسیر میں پیش کیا جاتا ہے، اس آیت کی تفسیر میں، کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک آدمی آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا وعلیکم۔ پھر اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، فلاں اور فلاں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب میں دیا اور کچھ زیادہ دعائیہ کلمات کے ساتھ جواب دیا، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نہیں دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہمارے لیے کچھ باقی ہی نہیں چھوڑا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر برکاتہ پر یہ سلام مکمل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کچھ باقی ہی نہیں رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہمارے لیے کچھ باقی ہی نہیں چھوڑا۔ اللہ کا فرمان ہے
वइज़ा हुय्यितुम बितहियतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दुहा, और जब तुम्हें सलाम की दुआ कोई दी जाए तो तुम उससे अच्छा जवाब दो या उन्हीं अल्फाज को लौटा दो। तो इस हदीस को पेश किया जाता है जबकि इसकी सनद ज़ईफ है और ज़ईफ हदीस हुज्जत नहीं हुआ करती। अगर इसको दलील के तौर पर मान भी लिया जाए तो इससे दो बातों की जानकारी होती है। पहली ये कि कोई अस्सलाम वालेकुम कहे तो जवाब में ज़्यादा दुआया कलिमात के साथ कह सकते हैं, और दूसरा ये कि कोई पूरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहे तो जवाब में सिर्फ वालेक भी कह सकते हैं। लेकिन ये हदीस चूँकि सनद के एतबार से ज़ईफ़ है और तफसीरों में नकल की गई है, लिहाजा ज़ईफ़ हदीस हुज्जत नहीं हुआ करती, दलील के तौर पर इसे पेश नहीं किया जा सकता। अब हम आपके सामने अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तफसीर पेश करते हैं, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। और ये क्या कहते हैं इस आयत की तफसीर में, सूरह निसा आयत नंबर 86 की तफसीर में कहते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यहूदी, ईसाई और मजूसी हर किसी को सलाम का जवाब दो, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है वइज़ा हुय्यितुम बितहियतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दुहा, और जब तुम्हें तोहफा सलाम पेश किया जाए तो उसका अच्छे और बेहतर तरीके से जवाब दो या उतना ही लौटा दो। देखिए हवाला तफसीर इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 1021 पर, इसी तरह से हदीस नंबर 5729 पर, तफसीर इब्न जरीर अत्तबरी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 275 पर, और तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 188 अरबी नुस्खे के अंदर। और जो उर्दू में तर्जमा हुआ है तफसीर दुर्र मंसूर की, उसके अंदर आप देख सकते हैं जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 519 में। और इब्न अबी दुनिया फी समत में 307 पर देख सकते हैं, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अदबुल मुफरद के अंदर हदीस नंबर 1107 पर देख सकते हैं, और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस नंबर 25,765 पर देख सकते हैं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस नंबर 25,765 है। इसी तरह से मुस्नद अबू याला के अंदर हदीस नंबर 1527 या 1530 पे देख सकते हैं। इसी तरह से सिलसिलतुल हदीसे सहीहा के अंदर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की आप देख सकते हैं जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 329 में। इसी तरह से एक और जगह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस आयत की तफसीर की है वो तो आम लेते हैं, खास मुसलमानों के लिए नहीं लेते हैं, बल्कि ये क्या कहते हैं कि कोई यहूदी, ईसाई और मजूसी, आग की पूजा करने वाला, हर किसी को, ये जितने लोग हैं, अगर ये सलाम करते हैं तो कहते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि इनमें से हर किसी को सलाम का जवाब दो, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के हुक्म को दलील बना करके ये पेश करते हैं, लिहाजा इनकी तफसीर ये मोतबर है ताबई के मुकाबले में, और अक्सरियत है ताबइयों की जो इस आयत की तफसीर खास मुसलमानों के लिए लेते हैं, जबकि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये आम तौर पर आम लोगों के लिए इस आयत को लेते हैं कि आयत यहूदी, नसरानी, मजूसी कोई भी हो अगर सलाम करता है तो उसको जवाब दो। इसी तरह से अब मैं आपके सामने एक और कौल अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेश करता हूं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर फिरौन मुझे कहे बारकल्लाहु फीक, अल्लाह तुझे बरकत दे, तो मैं उसे भी कहूंगा वो फीक बारकल्लाहु, और तुझे भी अल्लाह बरकत दे। हालांकि फिरौन मर चुका है,
دیکھیے ادب المفرد کے اندر حدیث نمبر 1113، صحیح ابن ابی دنیا فی سمت کے اندر حدیث نمبر 309، اور طبرانی فی کبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 262، اسی طرح سے ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 322، اور تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 519 پر اردو مترجمے، اور اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر فرعون بھی میرے لیے اگر برکت کی دعا دے تو میں اس کے بدلے میں فرعون کو بھی برکت کی دعا دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے لیے، کوئی غیر مذہب والا اگر کسی مسلمان کے لیے دعائیہ کلمات کہتا ہے تو مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے بدلے میں اچھے الفاظ کے ساتھ جواب دے، اور یا تو اس سے بہتر جواب دے۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ادب المفرد میں حدیث نمبر 1040 میں حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ سلام کرنا افضل، یعنی سلام کرنا افضل ہے اور اس کا جواب دینا فرض ہے۔ دیکھیے در منصور اردو ترجمہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 519 پر، اور اسی طرح سے صحیح جامع صغیر سیوطی کی، امام سیوطی کی حدیث نمبر 4848 پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی اگر سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا یہ فرض ہے۔ سلام کرنا تو افضل ہے، نفل ہے، لیکن اس کا جواب دینا یہ فرض ہے۔ اسی طرح سے غیر مسلم خط میں اگر کسی مسلمان کو سلام لکھتا ہے تو مسلمان کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ جواب میں جب خط لکھے اس کو تو اسی طرح سے وہ بھی سلام لکھے۔ دلیل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم چودھری یا راہب کو خط لکھا تو اسے سلام بھی لکھا۔ اس نے کہا، اس سے کہا گیا آپ اس کو سلام کرتے ہیں، یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ اس کو سلام کرتے ہیں حالانکہ وہ کافر مشرک ہے۔ انہوں نے کہا اس نے مجھے اپنے خط میں سلام لکھا تھا، میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ دیکھیے ادب المفرد کے اندر حدیث نمبر 1101 پر، اسی طرح سے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 704 پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اگر کسی مسلمان کو خط لکھتا ہے اور خط میں سلام لکھتا ہے تو مسلمان کے اوپر یہ واجب اور فرض ہے کہ جب اس کو اس کے بدلے میں خط لکھے، اس کے جواب میں خط لکھے تو وہ بھی اسی طرح سے اس کے لیے سلام لکھے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، سلام کے بدلے سلام ہی کہنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ سلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آدم علیہ السلام کی تمام ذریات کے لیے ہے، تمام اولادوں کے لیے ہے۔ دلیل آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلام کو سکھا کر کے اور حکم دیا کہ جاؤ، فرشتوں کا گروہ بیٹھا ہوا ہے، ان فرشتوں کو سلام کرنا اور فرشتے جو جواب دیں اس کو دھیان سے سننا۔ دیکھیے ادب المفرد میں حدیث نمبر 979 اور 980 پر، اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ سلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے ادب المفرد میں حدیث نمبر 979 980 میں کہ آپس میں
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو عام طور پر سلام کرے، سلام کو پھیلائے، جسے جانتا ہو اسے بھی سلام کرے اور جسے نہیں جانتا ہو اسے بھی سلام کرے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 54 ہے، 194 ہے، 195 ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6236 ہے، 6237 ہے۔ لیکن غیر مسلم آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہیں، لیکن اللہ کو نہیں مانتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا میں رہنے والے انسانوں، جناتوں وغیرہ کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیے سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کہا جاؤ فرشتوں کو سلام کہو، جو بیٹھے ہیں وہ جو جواب دیں اسے دھیان سے سننا، وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ وہ گئے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا، جو فرشتوں کا گروہ بیٹھا ہوا تھا انہوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمۃ اللہ، یعنی فرشتوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3326۔ اسی طرح سے ادب المفرد میں حدیث نمبر 978۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ سلام کرنا یہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے لیے ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جن لوگوں کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ جب یہودی نصرانی سلام کریں تو صرف وعلیکم کہنا، کیوں کہا ہے وہ بھی آگے باتیں آئیں گی۔ تو ان قرآن کی آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ سلامتی اور رحمت کی دعا دینا عام ہے، لیکن غیر مسلموں کو پہلے سلام نہیں کیا جائے گا۔ اگر سلام کیا جائے تو اس طرح سلام کیا جائے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب ہرقل یعنی روم کے بادشاہ کو خط میں لکھوایا تھا سلام علی من اتبع الہدی، اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1773۔ اسی طرح سے ایک جگہ پر کافر اور مسلمان جمع ہوں تو سلام علیکم کہہ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6254 پر۔ کافروں کو سلام میں پہل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کن کو؟ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جو لوگ صحیح طریقے سے سلام نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا کرتے تھے جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں سکھائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہے تھے۔ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب مشرکوں سے راستے میں ملو تو سلام میں پہل نہ کرو، یعنی غیر مسلم کے اندر جو اہل کتاب ہیں ان کو کہا جا رہا ہے، یہود و نصارہ کو، کہ جب ان سے راستے میں ملو تو سلام میں پہل نہ کرو، ان کو سلام پہلے نہ کرو۔ دیکھیے ادب المفرد میں حدیث نمبر 1111 میں۔ اسی طرح سے مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 7567 میں، اور مسند عبد الرزاق میں حدیث نمبر 9837 پر، طبرانی فی اوسطا کے اندر حدیث نمبر 6358، سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 704 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جب آپ کے پاس ایمان والے آئیں تو ان کو سلام کیا کریں۔ دیکھیے سورہ انعام آیت نمبر 54 میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سلام میں پہل ان لوگوں کو نہیں کرنا ہے جو اہل کتاب ہیں،
جو غلط الفاظ کے ساتھ سلام کیا کرتے تھے اور مسلمانوں سے ظاہری طور پر اور پوشیدہ طور پر دشمنی رکھا کرتے تھے. اہل کتاب کے سلام کا جواب صرف وعلیکم ہی سے کیوں دینے کا حکم دیا گیا؟ اس بارے میں بھی آئیے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عام طور پر غیر مسلم اگر سلام کریں صحیح الفاظوں کے ساتھ تو ان کا جواب انہی الفاظوں کہ اتنا دینا جائز اور درست ہے. کچھ اس سے بہتر لفظ استعمال کے ساتھ جواب دیا جائے تو یہ بھی جائز اور درست ہے، یا صرف وعلیکم کہہ دیا جائے تو بھی کافی ہے، لیکن ان کے بارے میں شک نہ کیا جائے کہ یہ ایمان والا نہیں ہے، لہٰذا اس کے سلام کا جواب ہی نہ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو تم میں سے سلام علیک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جو تم سے سلام علیک کرے تم اسے یہ نہ کہو کہ تو ایمان والا نہیں ہے. دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 94 میں، یعنی صحابہ کسی جنگ کے دوران جا رہے تھے. اس کی تفسیر کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر بنو سلیم کے ایک آدمی سے ملا تو اس آدمی نے مسلمانوں کو السلام علیکم کہا. مسلمانوں نے کہا اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسلمانوں والا سلام کیا ہے، تو اسے قتل کر کے اس کی بکریاں ساتھ لے آئے. تو یہ آیت نازل ہوئی. دیکھیے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر آیت کے تحت حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 4591 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ تم تحقیق کر لیا کرو، اس طرح سے مت کہو جو تم کو سلام کرتا ہے تو اس طرح سے مت کہو کہ تو ایمان والا نہیں ہے. اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ پہلے تم تحقیق کر لیا کرو اچھی طرح سے کہ وہ کون ہے، اور اس طرح سے قتل مت کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان مسلمانوں کو یاد بھی دلایا کہ تم کہتے ہو کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ مسلمانوں والا سلام کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ تم بھی مکہ میں اسی طرح سے ایمان چھپاتے ہوئے پھرتے تھے، تم بھول گئے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6866 میں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اب یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے کن لوگوں کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم یا وعلیک کہنے کا حکم دیا گیا ہے. دلیل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے اور کہا السلام علیکم، یعنی تم پر موت آئے. اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وعلیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم، کہ تم پر موت آئے اور اللہ کی تم پر لعنت ہو اور اس کا غضب تم پر نازل ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو، صبر کرو عائشہ، تمہیں نرمی سے بات کرنی چاہیے، سختی اور بدزبانی سے بچنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ان کی بات نہیں سنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کی بات سنی اور انہی پر ان کی بات کو لوٹا دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم کہہ کر کے ان کی بات کو لوٹا دیا کرتے تھے کہ تمہارے اوپر ہی موت آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بدزبان کو پسند نہیں کرتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کے حق میں میری بد دعا قبول ہو جائے گی لیکن میرے حق میں ان کی بد دعا قبول ہی نہیں ہوگی. یعنی جو یہود و نصارہ کہتے تھے السلام علیکم کہ تمہارے اوپر موت آئے، تو وہ ان کا یہ کہنا، یہ بد دعا دینا، یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے. لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے حق میں اگر بد دعا کر دوں تو میری بد دعا قبول ہو جائے گی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، وَإِذَا جَاءُكَ حَيُّكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ، یعنی جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس تو اس طور سے سلام کرتے ہیں کہ ویسا اللہ نے نہیں سلام کیا آپ کو۔ دیکھیے سورہ مجادلہ آیت نمبر 8 میں، اور مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2165، 5659، 5658، 5656، 6601، 6602، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6030، 6256، 6365، 6401، 2935، 6024، اور اسی طرح سے 6927، اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2701، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 2478 اور 4808، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3698 اور 3689 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو اس دور کے یہودی اور نصرانی تھے وہ غلط الفاظ کے ساتھ سلام کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی الفاظ کو لوٹا دیا کرتے تھے انہی کے الفاظ میں، وعلیکم کہہ کر کے، وعلیک بھی کہتے تھے اور وعلیکم بھی کہتے تھے کہ تمہارے اوپر ہی موت آئے۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا السلام علیکم۔ اس یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، یعنی تمہیں موت آئے۔ صحابہ نے سلام کا جواب دے دیا، کیوں؟ ان کو معلوم نہیں پڑا، یعنی جھٹکے میں سلام کر کے گزر گیا، یہ سمجھے کہ السلام علیکم کہہ رہا ہے، تو صحابہ نے وعلیکم السلام کہہ کر کے جواب دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے تو السلام علیکم کہا ہے کہ تمہارے اوپر موت آئے۔ صحابہ نے فوراً اس کو دوڑ کر کے پکڑا اور اس سے پوچھا کیا تو نے ایسے ہی کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اس نے اعتراف کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تم بھی اس کے جواب میں ایسے ہی کہو، وعلیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہا کہ وعلیکم کہہ کر کے جواب دو، یعنی تمہارے اوپر ہی موت آئے۔ دیکھیے ادب المفرد میں حدیث نمبر 1105، سنن ترمذی میں کتاب تفسیر القرآن کے اندر حدیث نمبر 3301 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 5207 ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3697، اور سنن نسائی کے اندر جو سنن نسائی فی کبرا ہے اس کے اندر 10147 پر، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2163 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہودیوں کی اس وقت یہ عام طور پر یہ عادت تھی، یہ بری حرکت تھی، اور اس طرح سے اسلام دشمنی ان کے دل دماغ میں اس طرح سے گھر کر گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو غلط الفاظ کے ساتھ سلام کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلط الفاظ کو پکڑ لیتے تھے، لیکن صحابہ ان کے غلط الفاظ کو نہیں پکڑ پاتے تھے، بلکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ یہودی نصرانی السلام علیکم کہتے ہیں، جبکہ وہ السلام علیکم کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر موت آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ لیتے تھے، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وعلیکم کہا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر وہ یہودی وہ نصرانی صحیح الفاظ کے ساتھ جواب دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً صحیح طریقے سے جواب دیتے، اور صحابہ کو بھی حکم دیتے کہ وعلیکم السلام کہا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور سنا تو عام طور پر یہ حکم دے دیا کہ جب اہل کتاب یہودی نصرانی سلام کریں
تو تم اس کے جواب میں وعلیکم کہو. دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2163 5652 وغیرہ پر. اور یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اگر اہل کتاب صحیح الفاظ کے ساتھ سلام کرتے تو ان کا صحیح طریقے سے جواب دینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع صحابہ کو نہیں کرتے. اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود جب تم کو سلام کرتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے السلام علیکم یعنی تمہارے اوپر موت ہو، تو تم کہو علیک یعنی تم پر ہی موت ہو. دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2164 اور 5654 پر. تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ آج کے یہود و نصارہ اور غیر مسلم اگر سلام کے الفاظ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہوئے کسی مسلمان کو سلام کرتے ہیں تو ان کی الفاظ کو سن کر دھیان سے اگر اس میں لام استعمال کرتے ہیں السلام علیکم اس طرح سے اگر سلام کرتے ہیں تو پھر وعلیکم السلام کہنا جائز اور درست ہے. لیکن اگر آپ کے من میں یہ شک ہے کہ پتہ نہیں السلام علیکم کہا ہے کہ السلام علیکم کہا ہے تو آپ صرف وعلیک یا وعلیکم پر ہی اکتفا کریں کہنے پر. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں صرف وعلیکم کہہ دینا بھی کافی ہے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم یا اسی طرح سے یہود و نصارہ کوئی بھی اگر کسی مسلمان کو سلام کرتا ہے تو وہ صرف وعلیکم کہے یا جواب ہی نہ دے تو وہ غلطی پر ہیں. ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے کیونکہ سلام کا جواب دینا ہر ایک کو یہ ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت نمبر 86 کے اندر یہ حکم دیا ہے اور یہ حکم عام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.